کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کل کی جو تیز رفتار دنیا ہے، اس میں ایک بامانی زندگی کا راستہ ڈھونڈنا کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے نا؟ آج ہم صدیوں پرانی اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں امام الجواد علیہ السلام سے ملی ہے، ایک ایسا خاکہ جو آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ تو یہ ساری حکمت ہمیں مل کہاں سے رہی ہے؟ ہماری آج کی ساری گفتگو اس کتاب پر مبنی ہے، چہل حدیث امام محمد تقی الجواد۔ یہی وہ خزانہ ہے جسے ہم آج مل کر کھوجنے والے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا۔ ہم نوے امام کی زندگی سے شروع کریں گے، پھر ان کی تعلیمات کی گہرائی میں جائیں گے، اندرونی کردار سے لے کر سماجی زندگی تک، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ یہ لازوال میراث آج ہماری زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس عظیم شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں جن کی حکمت پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ امام الجواد، جنہیں ان کی سخاوت کی وجہ سے الجواد اور پرہیزگاری کی وجہ سے التقی بھی کہا جاتا تھا، وہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ 195 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور صرف 25 سال کی عمر میں بغداد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں انہوں نے حکمت کا کتنا گہرا اور لازوال ورثہ ہمارے لیے چھوڑا۔ اب ہم اس خاکے کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اپنے اندر ایک مضبوط اور نیک کردار کی بنیاد آخر رکھی کیسے جائے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف بے یقینی ہے، اضطراب ہے، ہم سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے: حقیقی تحفظ اور سکون آخر کہاں سے ملتا ہے؟ امام الجواد علیہ السلام اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور مثال سے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، بلکہ ایک گہری حقیقت ہے، یعنی اصل حفاظت باہر کی دیواروں میں نہیں، بلکہ اندر کے یقین میں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری حفاظت کا انحصار باہر کے حالات پر نہیں، بلکہ ہمارے اندرونی یقین پر ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط اور ایسا کردار تعمیر کیا جا سکتا ہے جو حالات کے سامنے ڈٹے رہے۔ اس اندرونی قلعے کو مزید 3 ستونوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے صبر، جو بہترین نتائج کی ضمانت ہے۔ دوسرا ہے قناعت، یعنی تھوڑے پر راضی رہنا، جو خدا کو راضی کرتا ہے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، وہ ہے عمل، خاص طور پر توبہ میں دیر نہ کرنا، کیونکہ تاخیر تکبر کی نشانی ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک ناقابل شکست اندرونی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اندرونی کردار کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہی حکمت ہمارے سماجی تعلقات اور معاشرتی زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستوں سے ملنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہماری عقل کو تیز کرتا ہے۔ یہ صرف وقت گزاری نہیں، بلکہ یہ ذہنی اور روحانی ترقی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہ نظریہ ہمارے سماجی تعلقات کو ایک نیا مقصد دیتا ہے۔ اچھی صحبت صرف دل بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک بہتر اور ذہین انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب سماجی دیانتداری کے بارے میں ایک بہت ہی طاقتور اور جھنجھوڑ دینے والی نصیحت۔ امام علیہ السلام منافقت کے خلاف خبردار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو خدا کے دوست بنو اور تنہائی میں اس کے دشمن۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے دیانتداری، کہ جو ہم باہر ہیں وہی اندر ہوں۔ جب ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، تبھی ہم حقیقی معنوں میں سچے اور دیانتدار کہلا سکتے ہیں۔ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے اور صحیح رہنمائی کے انتخاب کے بارے میں یہ خاکہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج ہم معلومات کے ایک سیلاب میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایسے میں یہ فیصلہ کیسے کریں کہ کس کی بات سننی ہے اور کس سے متاثر ہونا ہے؟ امام علیہ السلام اس کا ایک حیران کن جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی بات ہم سنتے ہیں، ہم دراصل اسی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بولنے والا خدا کی طرف بلا رہا ہے تو ہم خدا کی خدمت میں ہیں، اور اگر وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے تو ہم شیطان کی خدمت میں ہیں۔ یہ صدیوں پرانی بات آج کے میڈیا لٹریسی کے دور میں حیران کن حد تک سچی لگتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو مواد، چاہے وہ کتابیں ہوں، ویڈیوز ہوں یا گفتگو، استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری روح اور ہماری سوچ کو بناتا ہے۔ اس لیے اپنے معلوماتی ذرائع کا انتخاب انتہائی دانشمندی سے کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم ان تمام تعلیمات کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے کہ یہ لازوال میراث آج ہماری زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ یہاں زندگی کے 2 بنیادی راستوں کا خلاصہ کر دیا گیا ہے۔
ایک راستہ خدا پر مکمل بھروسے کا ہے، جس کا انعام سکون اور اللہ کی مدد ہے۔ دوسرا راستہ صرف اپنی ذات اور اپنی عقل پر انحصار کرنے کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ انتخاب اور اس کے نتائج کی ایک بہت واضح تصویر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام الجواد علیہ السلام کا پیش کردہ یہ زندگی کا خاکہ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے: خدا پر غیر متزلزل بھروسہ، نیت کا خلوص، با مقصد اجتماعیت اور حقیقی علم کی تلاش۔ یہ ایک مکمل اور کامیاب زندگی کا ایک لازوال فارمولہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس لازوال حکمت کے خزانے سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے اپنا کر آج ہی سے ایک بہتر زندگی کی تعمیر شروع کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔